علامہ صاحب آپ کی جانب آؤں گی. مولا کائنات ہم کہتے ہیں مولا علی کرم اللہ وجہہ کو, اور بہت سے لوگوں کو اس پہ اعتراض بھی ہوتا ہے. ذرا میں چاہتی ہوں کہ آج وہ مولا کائنات کا صحیح مفہوم کیا ہے, اس کا معنی کیا ہے, اور کیوں ہم مولا کائنات انہیں پکارتے ہیں, ذرا آج اس پہ روشنی ڈالی جائے. واہ 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 واہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ اعتراض ہمیشہ اس کو ہوگا کہ جو مقصد دین اور مقصد اسلام نہیں سمجھتا. پہلی بات تو تمام مسلمانوں کو اپنے ذہن سے یہ بات نکالنا پڑے گی کہ دین اسلام صرف مسلمانوں کے لیے آیا ہے. سبحان اللہ. یہ ذہن سے نکالنا پڑے گا, یہ غلط فہمی دور کرنا پڑے گی کہ صرف عرب کے لیے آیا, صرف مسلمان کے لیے آیا, اللہ میاں صرف ہمارے ہیں, اللہ صرف مسلمانوں کا ہے, نبی صرف مسلمانوں کا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کو غور سے نہیں پڑھا گیا. جب قرآن شروع ہوتا ہے تو ساری دنیا کو یہ بات بتائی جاتی ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین. عالمین کو ابھی تک اس سائنسی دور میں کوشش نہیں کی گئی. بہرحال میں نے تو اس پہ 30-40 تقریریں کی ہیں اور کئی اشرے پڑھے ہیں کہ عالمین کیا ہے, اور اس کو میں نے قرآن سے, حدیث سے, سائنس سے واضح کیا ہے کہ عالمین کیا ہے. رب جو ہے وہ محدود نہیں ہے, عالمین کا رب ہے. بے شک. اب جب اسلام آیا ہے تو وہ عالمین کے لیے آیا ہے, صرف مسلمانوں کے لیے نہیں آیا, صرف عرب کے لیے نہیں آیا. عرب مرکز ہے, عرب کا مرکز مکہ ہے. مرکزی حیثیت آپ رکھیں اس کی کہ وہاں پر دین آیا, بنی ہاشم کے گھر میں آیا, بنی ہاشم میں سے نبی نکلا, اس کو بھی آپ مرکز رکھیں, وہ سب صحیح ہے. لیکن یہ بھی کہا گیا کہ رحمت للعالمین. اگر رب عالمین کا ہے تو نبی بھی عالمین کا ہے. اب جب اپنے بعد رسول اللہ کسی کو دین کی محافظت کے لیے مقرر کریں گے کہ جو دین بھی سمجھائے, قرآن بھی سمجھائے, شرع بھی سمجھائے, فقہ بھی سمجھائے, اور پوری دنیا کے علوم سمجھائے, تو علی سے بڑھ کے کوئی نہیں تھا. کہ علی کے پاس سارا ذخیرہ موجود تھا, اور وہ اسلام کو صحیح طریقے سے بچپن سے سمجھ رہے تھے, وہی سمجھا سکتے تھے, چاہے شریعت ہو یا